رحمتوں کے تو قابل نہیں، رحمتوں ہی سے قابل بنا دیجیے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو منفی سوچ رکھتے ہیں، جو ہمیشہ دوسرے کا برا ہی سوچتے ہیں اور جنہیں ہم نیگیٹو تھنکرز کہتے ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی یہ منفی سوچ کیسے ان کے ذہنوں میں ابھرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ ہر وقت اپنی زبان پہ شکایتیں رکھتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے، اور ان کے زندگی کا ہر معاملہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے صرف اور صرف ان کی منفی سوچ کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی جو ان کے اندر ایک طریقے سے ان کی خامی ہوتی ہے ان کی شخصیت کی، وہ یہ کہ یہ ہر کسی سے بدگمان رہتے ہیں اور لوگوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اور کیا کیا ان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، آئیے ہم عثمان سے اس بارے میں کچھ رائے دیتے ہیں۔ جی عثمان، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ اخلاص بھائی، آپ میری رائے بالکل آپ کی اوپینین جو ہے اسی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح حکم دیا کہ اے ایمان والو، بہت بدگمانی مت کرو۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں، بدگمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے ٹو میں مت لگو اور غیبت نہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کی مراد یعنی میں یا ہم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو سورہ حجرات کی یہ آیت ہم سب کے لیے، ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جس طرح سے عثمان آپ نے غیبت کے حوالے سے بات کی، اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور کہ ہم لوگوں کی برائیاں ایک تو تلاش کرتے ہیں لوگوں کے اندر، اور دوسرا یہ کہ ہم ایسی بات بھی بعض اوقات کسی کے لیے کر جاتے ہیں جو برائی اس کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو یہ کام کیا ہوگا، اور یہ تو ہے ہی ایسا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے دین دیا ہے۔ تو اسلام بھی اس بات کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہے۔ ایک تو اگر کسی کے اندر برائی ہے اور آپ کو معلوم ہے، تو اسلام ہمیں کہتے ہے اس کی برائی کا پرچار نہ کرو بلکہ اس کو چھپاؤ، کیونکہ آج تم اس سے گناہ کی پردہ دری کرو گے، اور پردہ دری جب ہوگی تو تمہیں قیامت کے روز اس کا جو بھی وبال ہوگا وہ تمہیں اٹھانا پڑے گا، اور اگر تم پردہ پوشی کر لو گے، اس کے گناہ کو چھپا لو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ تو عثمان، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں یار اس کے اندر یہ برائی ہوگی جبکہ وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اخلاص بھائی، یہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑی اچھی ایک آیت یاد آئی۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے لوگو، تم اس چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہ ہو۔ تمہاری آنکھ، کان، دل، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور اسی کانٹیکس میں مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، کوئی ایسا گمان یا الزام لگائے جو اس میں نہ ہو، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہنمی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ جہنم میں ٹھکانہ بن جانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا شخص، وہ تو اس کے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کو دنیا کی بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اگر وہ صحیح معنوں میں ان چیزوں سے بچ جائے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ تو اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنی ذہنوں سے غلط سوچ، منفی سوچ اپنے حوالے سے بھی اور کسی کے بھی حوالے سے ختم کرنی پڑے گی، اور ہمیں پازیٹیو رہنا پڑے گا اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اس قوم کے لیے، دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اپنا مقرب بنا کر ہمیں سر پہ تاج شہادت سجا دیجئے۔